اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا اللہ تعالی کی بخشش کو پانے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس جنت کا عرض جو ہے، چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں جتنی ہے، لمبائی کون جانتا ہے؟ جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت للمتقین، ملتی ان کو ہے جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ جنت ان کو ملتی ہے جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ اور وہ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ خصلتیں بیان کی ہیں، کچھ صفتیں بیان کی ہیں جن کے اندر وہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اندر بسائے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ جنتی لوگ ہیں، خوشحالی ہو، تبنگری ہو، امیری ہو، دولت ہو، فراوانی ہو، تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر غربت ہے، فاقہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں تبنگری ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو متکبر بن جائے انسان، غربت اور فاقہ اور غریبی ہو تو لوگوں کی چوری اور چکاری کرے، ڈکیتی کرے، لوگوں کا مال لوٹے اور اس کو اپنے لیے حلال سمجھے کہ میں چونکہ غریب ہوں تو اب لوگوں کا مال لوٹنا اور چوری کرنا میرے لیے حلال اور جائز ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن وہ بھی وہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ فرمایا یہ غنا جو ہے وہ کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہوتی، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، غنا تو وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ غنی بنائے، وہ پھر وہ فراوانی ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی خرچ کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ مومن یا جنتی وہ لوگ ہیں کہ غربت بھی ہو تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نظام فطرت ہے، قانون فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کچھ غریب ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں، مشقت کرنے والے، بمشکل دو ٹائم کی روٹی حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی دولت جو ہے وہ شمار سے باہر ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سبھی ایک جیسے ہو جاتے، نظام درم بروں، قائدات کا نظام نہ چل پاتا۔ کیسے؟ اگر ایک امیر ہے، فیکٹریوں اور کارخانوں کا مالک ہے، بزنس مین ہے، دولت کی فراوانی ہے، ایک غریب ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہو، اس کو بھی ایک مزدور کی ضرورت ہے، ایک سبزی فروش کی ضرورت ہے، محنت اور دیہڑی کرنے والے کی ضرورت ہے کہ وہ ہوگا تو اس کا کام چلے گا۔ اور اس غریب کو بھی ایک امیر کی ضرورت ہے، امیر ہوگا تو اس کو کام پر لگائے گا، مزدوری دے گا وہ۔ اگر دونوں ایک جیسے ہو جائیں تو کیسے نظام چلے گا؟ کون چلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاشرہ ہی ترتیب اس طرح دیا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ یہ سیاسی بیان ہوتا ہے، سیاست ہے لوگوں کی کہ جی دیکھو جی غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا یہ ہیر پھر ہم کرتے ہیں، دنوں کو آگے پیچھے الٹ پلٹ ہم کرتے، کھیلتے ہم ہیں۔ جو آج غریب ہے، ایک دیہڑی دار ہے، کل دیکھو وہ کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالک ہوتا ہے۔ جو آج کروڑ پتی ہے، ایک وقت آ جاتا ہے وہ تنکے اٹھاتا پھرتا ہے، گلیوں اور نالیوں سے تنکے اٹھاتا پھرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن فرمایا حالات کسی قسم کے بھی ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے انسان، تنگ دستی اور غربت ہے، فاقہ ہے، تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جب مکے سے ہجرت کر گئے اہل ایمان مدینہ گئے تو وہاں کے انصار اور مقامی جو تھے اہل مدینہ، جو انہوں نے مثال قائم کی، آسمان و زمین حیران رہ گئے۔ ایسی ایثار اور قربانی کی، خیر خائی کی
دوسرے کے بھلے کی، دوسرے کو اپنے سامنے خوش و خرم دیکھنے کی جو انہوں نے مثال قائم کی، مواخات قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مہاجر لیا، ایک انصاری، فرمایا تم دونوں بھائی۔ جو مہاجر تھے وہ لٹے پٹے آئے تھے، ایمان کی خاطر، اللہ کی رضا، دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے، خالی ہاتھ آئے۔ جو مدینے والے تھے انہوں نے کہا بھائی میرا اتنا مال ہے، اس کی کیلکولیشن کرو، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو، تقسیم کرو، آدھا تیرا آدھا میرا ہے، 2 گھر ہے، ایک تیرا گھر ہے، ایک میرا گھر ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تو چاہتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس کے ساتھ تو نکاح کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، جاؤ گھر سے پتہ اپنے گھر، فرمایا پتہ کر کے آؤ کچھ کھانے کے لیے، مہمان کی خدمت اور سیوا کے لیے کچھ ہے؟ ایک گھر سے بھی آواز آئی کہ آج تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسرے سے بھی، تیسرے، سبھی گھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فیملی، سارے گھروں کے اندر سے یہی آواز آئی کہ آج تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو اس مہمان کی خدمت کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم اور غلام موجود، لے گئے گھر میں بٹھایا، جا کے چپکے سے بیوی سے بات کی، مہمان آیا نہیں، لے کے نہیں آیا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ بیوی بھی، وہ بھی ایک صحابیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ایک صحابیہ، فرمانے لگی سر کے تاج آج تو گھر میں اپنے لیے بھی کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، وہ تھوڑا بہت ہے جو بچوں کے بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی جس طرح آپ کا حکم اور آرڈر۔ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، رہ گئی ہماری بات، اگر نہ بھی آج کھائیں گے تو ہمارا کیا بگڑے گا، کام چل جائے گا، صرف یہ ہے کہ مہمان ہے جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا ہے اس کی خدمت ہو جائے۔ اور عرب کا رواج ہے کہ مہمان اتنی دیر تک نہیں کھاتا جب تک میزبان ساتھ شامل نہ ہو۔ ہائے کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے، کیسا نیکی کا جذبہ ہے۔ صحابی رسول کے دل میں پہلے ہی خیال یہ آ گیا کہ کہیں مہمان یہ نہ کہے کہ تم بھی کھاؤ پھر میں کھاؤں گا، اگر میں بھی ساتھ مل گیا تو وہ بھوکا رہ جائے گا۔ پہلے ہی پلان بنایا، پلاننگ کی، بیوی کو کہا کہ جب کھانا لگ جائے دسترخوان پر تو بہانے سے چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں ویسے منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ کھا رہے ہیں تو چلو وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، مہمان نے جی بھر کے کھایا، رات بسر ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، دیکھا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح چمک رہا ہے اور خوش و خرم، مسرور چہرہ۔ حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہمیشہ ہی آپ کو مسکراتا اور ہنستا رکھے، لیکن یہ بتلاؤ کہ آج کیوں تبسم فرما رہے، آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ میں اس بات پہ کیوں نہ ہنسوں جس پر اللہ ہنس رہا ہے، میں کیوں نہ خوش ہوں اس بات تو جس پر میرا رب ہنس رہا اور خوش ہے، میں اس کے اوپر کیوں نہ خوش ہوں؟ فرمایا ابو طلحہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے جو مہمان کی خدمت کی ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو عمل وہ پسند ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہائے حضرت ابو طلحہ نے یہ اگر نیکی سرانجام کی عمل کیا ہے، رات کی تاریکی میں کی ہے، اپنے گھر میں بند کمرے میں کی ہے، کسی کو دکھلانا مقصد نہیں، کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے، کوئی خبر دینی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات پہ کیوں نہ ہنسوں جس پر اللہ ہنس رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہاری بابت یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باوجود اس کے کہ بھوکے ہیں، خود طلب ہے، ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ پر ان مہمانوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ کوئی امیر نہیں تھا، گھر میں کوئی سال کا سٹاک نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی اناج جمع نہیں کیا ہوا تھا،
گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، صرف مہمان کی خدمت میں پیش کر دیے یار. غربت تھی، فاتحہ تھا گھر کے اندر. الذین ينفقون فی السراء والضراء. غربت بھی ہو تو یہ نہیں کہ لوگوں کا مال کھینچو، چوری کر لو، لوگوں کا مال اپنے لیے حلال سمجھو. فرمایا غربت میں بھی، فقیری میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. فرمایا جنت ان کو ملتی ہے کہ جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہو. میرے بھائیو یہ غصہ ہی ہے کہ جیلیں بھری پڑی ہے، جہاں 100 کی گنجائش ہے وہاں 150 قیدی ڈالا ہوا ہے، جہاں 1000 کی گنجائش ہے وہاں 1200 1400 1500 قیدی ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ غصہ لے ڈوبا. غصہ آ گیا جی، غیرت آ گئی جی، بس جذبات پر قابو نہیں پا سکا جی. قدر کو قتل کر دیے، چچے کو قتل کر دیا، ہمسائے کو قتل کر دیا، دوست کو قتل کر دیا، مجلسی کو اپنے مجلس کو قتل کر دیا. اتنا غصہ یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اگر اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے سمجھا میں نے تو سوچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی چوڑی تقریر کرے گے، وصیت فرمائے گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جملہ بولنا ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. بیٹھا رہا، دوبارہ بولا اللہ کے رسول وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. تیسری مرتبہ اس نے کہا وصیت کیجیے، فرمایا غصہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہے بڑا حکمت پر مبنی تھا. ہماری طبیعتوں سے غصہ ختم ہو جائے، کھانے خالی ہو جائیں، کچہریاں ویران ہو جائیں. یہ غصہ ہی تو ہے جو لے کے جاتا ہے. نہیں جی چھوڑیں گے، اس نے باپ کو گالی دی ہے، اچھا ان کا جواب پتھر دیں گے. اس نے سمجھا کیا ہے، دن کے وقت تارے دکھلاؤ گا، یہ سوچے گا اپنی نسلوں کو بھی یہ کہہ کے جائے گا. کمال ہو گئی یار. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک خادمہ وضو کروا رہی ہے، مٹی کا برتن، اس میں سے پانی ڈال رہی ہے، ہاتھ میں سے برتن گرا، برتن ٹوٹ گیا. ہائے خادمہ ہے، نوکرانی ہے، لونڈی ہے، جان پر بن گئی. مالک نے پتہ نہیں کیا سرزنش کرنی، کیا سزا دینی ہے، پریشانی کا عالم ہے. دیکھا مالک کی طرف نگاہیں اٹھا کر غصے سے بھرا ہوا، آنکھوں میں غصہ. ہائے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے مالک بھی اس قسم کے بن جائیں، ان کے نوکر اور خادم بھی اس قسم کے بن جائیں. وہ مالک بھی قرآن مجید کو سمجھنے والے، خادم اور نوکر جو ہے وہ بھی قرآن مجید اور دین کی سمجھ رکھنے والے. جب نوکرانی نے دیکھا کہ مالک غصے میں ہے، اس نے قرآن مجید کے اس ٹکڑے کا، اس آیت کا سہارا لیا. اس نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. مومن آدمی تو غصے کو پی جاتا ہے، وہ جنت اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. مالک نے جملہ سنا تو آنکھیں جھکا لی. نوکرانی خادمہ نے سمجھا کہ کچھ نرمی آ گئی، کچھ زمین ہموار ہو گئی ہے، کچھ طبیعت کے اندر کچھ ٹھہراؤ آیا ہے. آئے اس نے کہا والعافین عن الناس. صرف غصے کو پی نہیں جاتے، اللہ فرماتا ہے جنت ان کو ملے گی جو معاف بھی کر دیتے. پھر نظریں اٹھائیں، فرمایا جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہتا ہے جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تجھے اعلان کر دیا. آج کا مالک اپنے نوکر کو، اپنے خادم اور ملازم کو، ڈیرے پر کام کرنے والے اور چار پاؤں کو چارہ ڈالنے والے کو ماں بہن کی گالی کے سوا مخاطب کرتا ہی نہیں. وہ سمجھتا میں مالک ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر بھی کوئی مالک ہے. صحابی رسول، خادم، نوکر، غلام غصے میں آ کر تماچا مار دیا، اس کو تماچا مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس غلام نے شکایت کی، اللہ کے رسول چلو یہ مالک ہی صحیح، میں غلام ہی صحیح، انسان تو ہوں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، فرمایا کیوں بھائی؟ بات وہی نکلی، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، میں مالک ہوں. ہائے آپ نے فرمایا تو مالک ہے، تیرے اوپر کوئی مالک ہے؟ اگر تجھے غصہ آ گیا ہے، جو اصل مالک ہے اگر وہ غصے میں آ گیا تو کیا بنے گا تیرا؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کوئی کفارہ ہے اس کا؟
اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا۔ واللہ یحب المحسنین،